پورے 10 دن گزرنے پر اس کا حیض منقطع ہوا، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے، فوراً ہی غسل کرے اور فوراً ہی نماز شروع کر دے۔ لیکن اگر اکثر مدت سے پہلے ہوا ہے ایسا، 4 دن میں بند ہو گیا، 5 دن میں بند ہو گیا، 6 دن میں بند ہو گیا، تو بند ہوتے ہی فوراً نماز کا سلسلہ شروع نہیں کرے گی، بلکہ کم سے کم ایک نماز کا وقت گزرنے تک انتظار کرے گی۔ مثلا ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے وقت اس کو احساس ہوا کہ خون آنا بند ہو گیا، یہ حیض والا خون تھا، تو ابھی عصر تک وہ انتظار کرے۔ عصر ہونے تک بھی خون نہیں آ رہا ہے تو بس اب غسل کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے، ٹھیک۔ اور جب اس کا حیض منقطع ہو گیا اور اس نے غسل کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو شوہر کے لیے اس کی بات کی بھی اجازت ہوگی کہ وہ اس سے صحبت کرنا چاہے تو صحبت کر سکتا ہے۔ یعنی دم حیض جو ہے یہ مانع صحبت ہے، دم استحاضہ یہ مانع صحبت نہیں ہے۔ اس کی دلیل دی انہوں نے کہ دیکھو جب نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی تو نماز زیادہ اہم ہے یا صحبت زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے۔ جب نماز جیسی اہم عبادت اس کے لیے جائز اور مشروع ہو گئی ہے تو صحبت کرنے کی بدرجہ اولیٰ اجازت ہو سکتی، اس میں کوئی رکاوٹ اور پابندی نہیں۔ جب مستحاضہ عورت طہر دیکھ لے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ فوراً غسل کرے اور فوراً نماز پڑھے، اگرچہ ایک ہی لمحہ گزرا ہو انقطاع کو۔ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، اور جب وہ نماز پڑھنے لگے تو شوہر اس سے صحبت بھی کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل الصلاۃ اعظم، نماز صحبت سے بڑی چیز ہے، جب نماز پڑھنے کی اجازت ہو گئی تو صحبت کی اجازت بھی بدرجہ اولیٰ اس کو مل گئی۔ چلیے یہ گھڑی پیچھے چل رہی بھائی یار۔ حیضتو فدعی الصلاۃ، امر کا صیغہ، فا عاطفہ ہے، دعی یہ امر کا صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا۔ جب تیرا حیض آنا شروع ہو جائے تو نماز ترک کر دیا کر۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب تیرا حیض چلا جائے یعنی بند ہو جائے آنا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو اپنے خون کو دھو لیا کر یعنی غسل کر لیا کر، وصلی، اور نماز پڑھنا شروع کر دیا کر۔ چلیے دیکھو یہاں لکھا الصلاۃ عن النفساء، لیکن یہ کاتب کی غلطی ہے، صحیح نسخہ ہے الصلاۃ علی النفساء۔ نفاس والی عورت کی نماز جنازہ پڑھنے کا بیان۔ یہاں دو مسئلے ہیں، نفاس میں مرنے والی عورت کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کی نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ مسئلہ تو بالکل مسلم سا ہے، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیوں لائے ہیں؟ دراصل چند غلط فہمیوں کو دور کرنے کے واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ مسئلہ لائے ہیں۔ وہ کیا غلط فہمی ہے اس کو آپ سمجھیے۔ پہلی غلط فہمی تو کسی کو یہ ہو سکتی تھی کہ نفاس میں جو نجاست حکمیہ ہے یہ اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ نفاس بند نہ ہو جائے۔ حیض کے اندر جو نجاست حکمیہ عورت پر طاری ہوتی ہے یہ نجاست اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ حیض منقطع نہ ہو جائے۔ چنانچہ حیض کا خون جاری ہے اور عورت جو ہے 2-3 گھنٹے تک غسل کرتی رہے، ساری دنیا کے صابن رگڑ دے، پاک ہو جائے گی؟ 1000 مرتبہ بھی غسل کر لے گی تو پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ کب ہوگی؟ جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے گا، اس کے بعد نہائے گی تو اب پاک ہوگی۔
اس کے آتے زمانے میں اگر وہ کتنی بار نہا لے تو پاک ہونے کا سوال ہی پیدا. یہی حکم نفاس کا بھی ہے. دم نفاس جب آنے لگے تو چاہے وہ کتنی ہی بار نہا لے پاک نہیں ہو سکتی. جب دم نفاس منقطع ہو جائے، بند ہو جائے، اس کے بعد نہائے تو پاک ہو جائے گی. اب نفاس کا خون جاری ہے، عورت مر گئی، ہم نے اس کے جنازے کو نہلا دیا، پاک ہوئی. کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جب اس کا نفاس ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا تو نجاست تو اپنی جگہ ٹھہر گئی، اور جب نجاست اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے تو نہلانے سے بھی وہ پاک نہیں ہوگی. اور نماز جنازہ کی درستگی کے لیے شرط ہے کہ جنازہ پاک ہونا چاہیے تو نماز جنازہ درست ہوگی، اور پاک نہیں ہے تو نماز جنازہ درست نہیں ہوگی. بات سمجھ شریف مارے. تو یہ غلط فہمی کسی کے ذہن میں آ سکتی تھی کہ جب اس کی نجاست اور ناپاکی دور نہیں ہوئی تو پھر تو اس کی نماز جنازہ ہونی ہی نہیں چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب لا کر اور اس باب میں یہ حدیث لا کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نفاس میں مرنے والی عورت کی نماز جنازہ پڑھی ہے تو مسئلہ واضح ہو گیا. وہ یہ فرمایا کہ دیکھو یہ قیاس ہے کہ نجاست ٹھہر گئی ہے تو غسل مکمل نہیں ہوا تو یہ پاک بھی، یہ قیاس ہے. اور ادھر نص موجود ہے کہ حضور نے نماز پڑھی، تو قیاس کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے. قیاس وہاں معتبر ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو. نص کی موجودگی میں قیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نفاس میں مرنے والی عورت پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے لیے نص سے صریح موجود ہے، لہذا قیاس نہیں چلے گا. وہ پاک ہو گئی، اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھی جائے گی. سمجھے؟ دوسرا مسئلہ، دوسری غلط فہمی کسی کو اور ہو سکتی تھی. جو لوگ میدان جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں کافروں کے ہاتھ، ان شہداء کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس میں فقہا کا اختلاف ہے. فقہا کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ہمارے نزدیک شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو وہ جو ایک قول ہے فقہا کا کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس قول کی بنیاد پر نفاس کی حالت میں مرنے والی عورت کے بارے میں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جو عورت بچے کی ولادت کے مرحلے میں مر جاتی ہے وہ شہید ہوتی ہے. تو اب جب یہ نفاس ولادتی والا تو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں مری تو شہید ہو گئی، اور جب شہید ہو گئی اور شہید کی نماز جنازہ بہت سارے فقہا کے نزدیک ہوتی نہیں ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو رد کرنے کے واسطے باب لائے ہیں کہ یہ قیاس نہیں چلے گا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی ہے. اور پھر وہ جو مسئلہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، وہ شہید حقیقی کے بارے میں ہے. شہید حکمی کے بارے میں تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور نفاس میں مرنے والی عورت شہید حقیقی نہیں بلکہ شہید حکمی ہے، لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، جب باب کا پہلا جز ہو گیا کہ نفاس میں مرنے والی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کی نماز جنازہ سے اس کو محروم نہیں کیا جائے گا. دوسرا مسئلہ وسنتھا، کہ نماز جنازہ پڑھیں گے کیسے؟ یعنی جب امام اس عورت کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو تو وہ کہاں کھڑا ہو؟ نماز جنازہ میں امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ فقہا کے درمیان اختلافی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جنازہ عورت کا ہو یا جنازہ مرد کا ہو، امام کو میت کے سر کے بالمقابل کھڑا ہونا چاہیے، مرد کے جنازے میں بھی اور عورت کے جنازے میں بھی. حنابلہ اور شوافی کے یہاں جنازہ مرد کا ہے تو سینے کے متصل کھڑا ہو، سینے کے مقابل کھڑا ہو.
میت رکھی ہوئی ہے، اس کا سینہ یہ ہے تو اس کے یہاں بالکل سیدھ میں کھڑا ہونا چاہیے. عورت کا جنازہ ہے تو وسط جنازہ میں اس کے جسم کا جو بیچ ہے وہاں اس کی سیدھ میں کھڑا ہو جائے. ہمارے نزدیک مرد کا جنازہ ہے تو سینے کے قریب کھڑا ہو، عورت کا جنازہ ہے تو وسط کے اندر کھڑا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ مسئلہ اس وقت اختلافی تھا جب جنازوں کے اوپر جو ہے، میت کے اوپر جو ہے پردہ نہیں ڈالا جاتا تھا. سادی چارپائی پہ جنازہ لٹایا جاتا تھا اور اس پر ایک چادر ڈال دی جاتی تھی جو کفن کے کپڑوں میں ہوتی تھی. اس چادر کو ڈالنے کے بعد بھی جنازے کی ہیئت، اس کے جسم کے خد و خال نظر آتے تھے. یہ ڈھکنے کا جو ہمارے یہاں سلسلہ چلا ہے کہ اب چارپائی کے طرف وہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اس پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تو گیا کمرے میں لیٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میت پتلی ہے یا موٹی ہے، اس کے جسم کا حصہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ سلسلہ سب سے پہلے جو شروع ہوا ہے یہ عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ سے شروع ہوا تھا. حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا وفات سے، کہ عورت کا جنازہ جب لے کر کے جائیں تو اس کو یوں ہی چارپائی پر لٹا کر نہ لے جائیں، بلکہ اس کی چارپائی پر کچھ لکڑیاں باندھ دیں، ایسے یوں گول پائپ جیسے گھما دیتے ہیں جھونپڑی ڈالنے کے لیے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ جنازہ نظر نہ آئے. اس میں حاکم مرضی مفادات کو ٹالی نہیں جا سکتی. بات سمجھ میں آ گئی بھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا جب وقت آیا تو بڑی غمگین. کچھ خواتین نے پوچھا کہ آپ کیوں غمگین ہیں، آپ کے غمزدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، پوری زندگی میرے بدن پر کسی غیر آدمی کی نظر نہیں پڑی. اب مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا آخری وقت ہے. اب میرا جنازہ جائے گا، یہ چارپائی پہ لٹا کر کے لے جائیں گے تو سب کو نظر آئے گا میرا جسم نظر نہیں آئے گا، جسامت نظر آئے گی. لیکن اس سے پہلے جسم تو جسم، میری جسامت بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی آج تک. تو وہاں جو موجود خواتین تھی ان میں سے ایک نے کہا کہ میں غالباً حبشہ کا نام لیا کہ وہاں گئی تھی، وہاں عورتوں کے جنازہ لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی کے اوپر اس طریقے سے گولائی میں لکڑیاں باندھ دی جاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر چادر ڈھک دی جاتی ہے میت کو لٹا کر کے، تو میت کی جسامت نظر نہیں آتی ہے. یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائی، خوش ہوئی، اور وہ جو کبیدگی تھی وہ دور ہوئی، اور پھر وصیت فرمائی کہ میری وصیت ہے کہ میرا جنازہ اسی طریقے سے لے جایا جائے. تو سب سے پہلے عورتوں کے جنازے کو اس طرح لے جانے کا سلسلہ شروع ہوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ کوئی فرض اور واجب چیز نہیں تھی، یہ احتیاط کا پہلو تھا، پسندیدہ پہلو تھا. تو عورتوں کے جنازے میں ایسا لوگ کر بھی لیا کرتے تھے، نہیں بھی کیا کرتے تھے. اب جو مسجدوں کے اندر جنازے کی چرپائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اب ہمارے زمانے کے اندر، تو اب تو سب کے لیے ہو گیا، کیونکہ جتنی بھی جنازے کی چارپائیاں اب تیار کی گئی ہیں مسجد میں رکھی رہتی ہیں، ان سب میں چاروں طرف باؤنڈری بنی ہوئی ہے اور اس باؤنڈری کے بیچ میں جنازہ رکھ کے اس کے اوپر سے چادر ڈالتے ہیں. تو چاہے مرد کا جنازہ ہو چاہے عورت کا جنازہ ہو، اب اس کی جسامت کے نظر آنے کا کوئی سوال ہی پیدا. تو اگر جنازہ عورت کا اس حال میں لایا جاوے تو پھر جو ہے سینے کے قریب بھی کھڑے ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جنازہ اگر کھلا ہوا ہے، اس طرح باؤنڈری بنی ہوئی نہیں ہے، تو پھر ہمارا مسلک یہ ہے کہ مرد کے جنازے میں تو سینے کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے اور عورت کے جنازے میں وسط جنازہ میں کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ سینے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا احتمال ہے. وہ جو عورت کے سینے کا ابھار ہوتا ہے اس پر جنازہ پڑھانے والے کی نظر پڑے گی، جو مناسب نہیں ہے، اس لیے ہٹ کر کے ادھر کھڑا ہو. لیکن جب جنازہ اس طریقے سے ڈھکا ہوا ہے تو پھر یہ علت نہیں رہی، لہذا اب اگر وہ وسط جنازہ میں کھڑا ہو جائے تب بھی درست ہے اور مقابل سینہ کھڑا ہو جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات سمجھے بھائی؟
نفاس کی حالت میں مرنے والی عورت کی نماز جنازہ اور جنازے کی نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان. چلو ان امرأة ماتت فی بطن. سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت پیٹ کی حالت میں مر گئی. پیٹ کی حالت سے مراد حمل کی حالت ہے. یہ جو ہے عربی کے اندر بھی یہ محاورہ ہے کہ کسی عورت کے حمل کو بیان کرنا ہو تو ہوا فی بطن، ہی فی بطن، اور اردو کے اندر بھی ہے محاورہ. یوں نہ کہہ کے کہ یہ حاملہ ہے، لوگ کیا کہتے ہیں بھئی فلاں عورت پیٹ سے ہے. پیٹ تو سب کے لگا ہوا ہے، پیٹ سے ہے یہ ایک اصطلاحی جملہ ہے، کنائی جملہ ہے کہ یہ حاملہ ہے. وہی محاورہ عربی کے اندر ماتت فی بطن، حالت حمل کے اندر یا حالت ولادت کے اندر وہ مر گئی. فصلی علیہ النبی، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. پہلا مسئلہ طے ہو گیا کہ نفاس میں مرنے والی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. دوسرا مسئلہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ فقام وسطہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہوئے تھے. چلو زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا کانت تکون حائضا لا تصلی. دیکھو پہلی بھی یہ بات کئی بار آ چکی ہے کہ کہیں کہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کا کوئی عنوان نہیں قائم فرماتے، بس باب لکھ دیتے ہیں. کاہے کا باب ہے یہ نہیں بتاتے. آپ کو بتا دیا کہ ایسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو وجہ سے کرتے ہیں. کبھی تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ باب مستقل باب نہیں ہے بلکہ کالفصل من الباب السابق، پہلے ہی باب کا تتمہ ہے. یعنی جو بات پہلے باب کے اندر بیان کی گئی ہے اسی کو مزید مؤکد کرنے کے لیے اس مضمون سے مناسبت رکھنے والی کوئی اور حدیث لا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ مزید اس کی تائید ہو جائے. تو اب چونکہ پہلے ہی باب کا یہ تتمہ ہے لہذا نیا عنوان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے عنوان کے ماتحت ہے. اور کبھی کبھی حضرت ایسا کرتے ہیں تشخیص اذہان کے لیے، یعنی فرماتے ہیں کچھ کرنا سیکھو، صرف بیٹھو چلے جاؤ بیٹھو چلے جاؤ، ایسا نہیں. یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ شروع ہو گیا بیٹھو اور جاؤ بیٹھو اور جاؤ، اس نے بڑا نقصان کر دیا. اب طلبہ آئے استاذ کے سامنے درسگاہ میں بیٹھے، تقریر سنی اور چلے گئے، کتاب بھی رکھ کے چلے جاتے ہیں. 100% یہاں کتاب رکھ کے جاتے ہیں طلبہ، تو کیا لوگے؟ جو تھا وہ تو یہیں چھوڑ کے چلے گئے، تو اب کیا رہے گا تمہارے پاس؟ کتابیں اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرو. اپنا موبائل ساتھ لے کر کے جاتے ہو کہ نہیں؟ اپنی اور چیزیں یہاں چھوڑ کے جاتے ہو، ساتھ لے جاتے ہو؟ کتابیں ایسی چیز ہیں کہ ان کو یہاں چھوڑ کے جاؤ گے؟ کتابوں سے جب رشتہ اور تعلق نہیں ہے تو علم کہاں سے آئے گا؟ انہیں سے تو آئے گا. اس لیے کتابیں اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرو. یہ جو رواج آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ پڑھا اور کتابیں رکھ کر کے آپ ہاتھ ہلاتے ہوئے گھر جاتے ہو، یہ انتہا درجے مضرت کا طریقہ ہے، محرومی کا طریقہ ہے. آپ کتابیں یہاں رکھ کے چلے گئے، کل کو پڑھنے کے لیے آتے ہو تو اکثر طلبہ کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کل ہمارا سبق کہاں سے چھوڑا گیا تھا، آج کہاں سے پڑھنا ہے. اور اس میں کس کا نقصان ہے؟ بولو، تمہارا ہی نقصان ہے، اساتذہ کو تو کوئی نقصان ہے نہیں. ابھی چند دن پہلے کی تو بات ہے، 2 دن کی. 2 دن پہلے ہم نے سبق جب ختم کیا، گھنٹہ ختم ہونے پر، تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہاں دعوت المسلمین کا ترجمہ بجائے دعا کے ہمارے استاد محترم نے واعظ و نصیحت سے کیا ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کل اگر تم یاد دلاؤ گے تو اس خاص وجہ کو تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے. لیکن جب کل آپ آئے تھے تو آپ کسی نے بھی یاد نہیں دلایا تھا، تو کس کا نقصان ہوا؟ تو یہ طریقہ غلط ہے.
کتابوں کو اپنے ساتھ رکھو. کتابیں ساتھ رہیں گی تبھی تو کچھ حاصل ہوگا, کتابیں ساتھ نہیں رہیں گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو آئے اور چلے گئے, آئے اور چلے گئے, یہ نہیں, کچھ کرنا سیکھو. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے, ہم نے ان سے ہدایہ ثالث پڑھی ہے اور ترمذی شریف جلد ثانی پڑھی. بہت بڑے عالم تھے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور بڑی انتہائی جو ہے رعب و جلال کی مالک شخصیت, بہت ہی بڑے عالم دین تھے. وہ جو دارالعلوم میں معراج گیٹ مشہور ہے نا, وہ انہی کے نام پر. معراج گیٹ کے اوپر جو کمرہ تھا, اس کمرے میں حضرت پوری زندگی قیام فرما رہے, وہی رہتے تھے. اس لیے اس گیٹ کا نام ہی معراج گیٹ پڑ گیا, کہ وہ والا گیٹ دارالعلوم کا جس پہ اوپر مولانا معراج صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم اگر 3 کام کر لے تو میری گارنٹی ہے کہ کتاب کبھی اس کے قابو سے باہر نہیں ہو سکتی, اس کو کتاب ضرور حل ہو جائے گی اور یاد ہو جائے گی. اور آج کے ہمارے طلباء ان تینوں کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کر رہے ہیں, جو افسوس کی بات ہے. پہلا کام, کل ہمیں جو سبق پڑھنا ہے اس سبق کو آج رات میں مطالعہ کریں. پہلا مرحلہ مطالعے کا یہ ہے کہ آپ اس کی عبارت کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرو. سمجھو کہ یہ عبارت کیا ہے, کہاں زبر آئے گا, کہاں زیر آئے گا, کیا فاعل بنے گا, کون مفعول بنے گا. اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ خود سمجھنے کی کوشش کرو. ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس میں کہاں کیا گیا. اگر پورا آپ نے سمجھ لیا تو استاذ کے پاس جاؤ گے تو اور پختگی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا تو آپ کے دل میں ایک چسک پیدا ہو گئی, ایک طلب پیدا ہو گئی. اب آپ کہیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھوں. تو جب استاد تقریر فرمائیں گے تو غور سے آپ سنو گے. تو فرمایا پہلا کام طالب علم کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سبق کا پڑھنے سے پہلے مطالعہ کرے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ استاذ کی درسگاہ میں بیٹھ کر صرف جسم ہی اس کا حاضر نہ ہو, دماغ بھی حاضر ہونا چاہیے. یعنی غور کے ساتھ, توجہ کے ساتھ اپنے استاذ کی تقریر سنیں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ سبق سے فارغ ہونے کے بعد جب فرصت ملے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس سبق کا تکرار کر لے. یہ 3 کام کر لے تو پھر وہ پکا ہو جائے گا. لیکن یہ تینوں کام تم نے چھوڑ رکھے ہیں تو یہ غلط بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کچھ کرنا سیکھو, تشہیز اذہان, کہ ہم نے بخاری کے اندر سینکڑوں ابواب قائم کر دیے, ترجمے لگا دیے, عنوان لگا دیے, تم بھی سیکھو کیسے لگتے ہیں. یعنی اب جو ہم نے حدیث یہاں رکھ دی ہے, اس حدیث کا مضمون دیکھو غور سے, اور پھر سوچو کہ اس مضمون کے اعتبار سے یہاں کیا عنوان لگا سکتے ہیں, تو تاکہ تم کو بھی لکھنے پڑھنے کا سلیقہ آوے اور کچھ کام کرنے کی استعداد تمہارے اندر بھی پختہ ہو جاوے. تو بہرحال یہاں بھی آپ نے اسی لیے باب قائم نہیں فرمایا ہے. حدیث لے آئے ہیں, پڑھ دی حدیث جی. عبداللہ ابن شداد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, جو پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہیں, ان سے یہ سنا کہ وہ یوں کہتی تھی کہ وہ حائضہ ہو جایا کرتی تھی, لا تصلی, اور نماز نہیں پڑھتی تھی, کیونکہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. وہی مفترشۃ بحذاء مسجد رسول اللہ, اور وہ رات میں لیٹی رہتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے برابر میں. کون سی مسجد؟ مسجد قباء یا مسجد نبوی؟ مسجد نبوی یا مسجد قباء؟ یہاں مسجد سے مراد اصطلاحی مسجد نہیں ہے, مسجد سے مراد یہاں لغوی مسجد ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو وہ جو آپ کا بستر ہے اسی پہ تہجد پڑھا کرتے تھے. تو جہاں آپ تہجد میں سجدہ کرتے تھے نا, تو آپ کی سجدہ گاہ کے قریب یہ لیٹی رہتی تھی. یہ حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نماز کے دوران اگر حائضہ سے جسم ٹچ ہو جاوے یا اس کے کپڑوں سے بدن کپڑا ٹچ ہو جاوے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ وہ نجاست حقیقیہ نہیں ہے, نجاست حکمیہ ہے.
نجاست حکمیہ کی وجہ سے اس کا بدن ظاہری طور پر ناپاک نہیں ہوا کرتا، سمجھ گئے؟ اور وہ لیٹی رہتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کے برابر میں، اور پیغمبر علیہ السلام اپنے مصلی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بس جب آپ سجدے میں جاتے تھے اصابنی بعض ثوبہ، تو آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ میرے بدن پر لگ جاتا تھا، تو اتصال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ مصلی اور حائضہ اگر ان کے کپڑے آپس میں ٹچ ہو جائیں یا بدن سے بدن بھی ٹچ ہو جائے تو نمازی کی نماز میں کوئی خرابی اور خلل پیدا نہیں ہوتا ہے۔